اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ زمانے میں مسلم معاشرے کے اندر حسد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لوگ کسی کھاتے پیتے انسان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کھاتا پیتا کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت عطا فرمائی ہے تو یہ صحت مند کیوں ہے، کسی کو حسن اور خوبصورتی کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ خوبصورت کیوں ہے، ہم بدصورت کیوں ہیں۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مہربانی سے جو لوگوں کو عطا کیا ہے تو کیا اس پر یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ میرے محترم دوستوں، اور اسی حسد کا نتیجہ ہے کہ معاشرے کے اندر پھوٹ، انتشار، افتراء، جادو اور سازشیں اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں آج عام، بالخصوص مسلم معاشرے کے اندر جادو بڑی تیزی کے ساتھ کیا اور کرایا جا رہا ہے، اور جادوگر آج کل تو ہر جگہ آپ کو بورڈ ٹنگے ہوئے نظر آتے ہیں، محبت میں ناکامی ہو، تجارت میں ناکامی ہو یا فلاں میں ناکامی ہو تو یہ کالا عمل، سفلی عمل کیا جاتا ہے، اور یہ بنگالی بابا کا عمل ہے، یہ فلاں بابا کا عمل ہے، یہ فلاں بابا کا عمل ہے، کہ ہر کام میں 100% آپ کو گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کا ہر کام ہم اسے بنا دیں گے، ہر بگڑی آپ کی بنا دیں گے۔ اس طرح کے نعرے آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جادو، اس کی قسمیں اور جادوگر، جادو کرنے والوں کی علامتیں، جن پر جادو کیا جائے ان کی علامتیں، یہ کیا ہیں؟ انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ حضرات کوشش کروں گا۔ جادو کے لیے عربی میں لفظ سحر استعمال کیا جاتا ہے۔ سحر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دے، تو جادو کو اس لیے سحر کہا جاتا ہے کہ
یہ انسان سے اس کی حقیقت کو پھیر دیتا ہے تو اس لیے اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ ابن عائشہ کہتے ہیں کہ جادو کو سحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جادو کی سحر کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سحر ہر اس مخصوص کام کو کہتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو اور جسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹا کر پیش کیا جائے اور جس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ اور حافظ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادو ایسی گرہوں، گھاٹیوں، جھاڑ پھونک اور الفاظ کا نام ہے جس سے کہ اس شخص کا بدن، دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر کہ یہ جادو کیا جائے۔ میرے محترم دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ عقل زدہ ہیں تو یہ عقلیت پسند لوگوں نے جادو کا انکار کر دیا۔ مثلا پرویز ہے اور اسی طرح سر سید احمد خان ہیں اور اس طرح کے کئی لوگوں نے جادو کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا اور ہر وہ چیز جو کہ ان کی عقل شریف میں نہیں آتی ہے تو اس کا انہوں نے انکار کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جادو کا انکار کرنا گویا کہ قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ سورہ فلق، سورہ ناس جو کہ نازل کی گئی تو وہ اسی وجہ سے نازل کی گئی کہ آپ علیہ السلام پر لبید ابن عاصم یہودی جادوگر نے آپ کے بالوں پر جادو کیا تھا اور اسے بیر ذروان میں لے جا کر اس نے چھپا دیا تھا اور اس نے آپ کے بالوں پر 11 گھاٹیاں ڈالی تھی اور ایک پتلا بنا کر اس میں سوئیاں اور میخ وغیرہ چبائے تھے اور اسے لے جا کر اس کنویں میں ڈال دیا تھا تو جس کے اس جادو کے اثر سے اس کنویں کا سارا پانی سرخ اور لال ہو گیا اور یہ وہ جادو تھا کہ اگر عام آدمی پر کیا جاتا تو وہ مر جاتا۔ لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور اس کا آپ علیہ السلام پر بہت ہی ہلکا اثر جو ہوا وہ یہ کہ آپ کوئی کام کیے ہوتے تو بھول جاتے کہ میں نے وہ کام کیا ہے، یا کوئی کام نہ کیے ہوتے تو آپ علیہ السلام سمجھتے کہ میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ آخر اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا جس میں آیتیں تھیں اور پھر آپ علیہ السلام نے ان جادو کی ہوئی چیزوں کو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس بیر ذروان سے منگایا اور اس پر ان آیات کو پڑھ کر دم کیا تو گرہیں کھل گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے آزاد ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے پھر ان کو ضائع کر دیا۔ میرا محترم دوستو، اب جادو کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا جادو کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، جادو کرنا کرانا یہ کفر اور شرک ہے اور انسان اس سے دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک جادوگر بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کافر نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ کسی کو جادو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کافر مت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے خود یہودیوں کے تعلق سے فرمایا فَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت اور ان کی کتابوں پر عمل کرنے کو چھوڑ کر اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے دور میں جسے جن اور شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا۔
جو لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی اور کہا کہ یہ تو کفریہ کام ہے اور ایک اللہ کا پیغمبر یہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن شیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا۔ کوئی جادوگر اس وقت تک جادوگر بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کفر نہ کرے۔ مثلا جادو جن جن چیزوں سے، جن جن ذرائع سے کیا جاتا ہے وہ جنات اور شیطانوں کے ذریعے سے ہی کرایا جاتا ہے، جو خبیث جنات ہوتے ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں۔ تو آدمی ان شریر اور کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو شریعت نے سب سے زیادہ حرام کیا، کفر وہ کرتا ہے، شرک وہ کرتا ہے، گندگی وہ کھاتا ہے، پیخانہ کھاتا ہے، پیشاب پیتا ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں کو نعوذ باللہ من ذالک حیض کے خون سے لکھتا ہے یا پیخانے سے لکھتا ہے، یا قرآن مجید کی کو گندی جگہوں پر وہ رکھتا ہے یا گندگی اس پر لکھ دیتا ہے۔ اس طرح کے جو بدترین سے بدترین کام ہے، یا بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ اس طرح بدکاریاں کرتا ہے، تو جو اس طرح کے جو جتنے خبیث کام کرتا ہے شیطان اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے اور شیطان اس کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے، اور وہ کچھ شیطانوں اور جنات کو اس کے قبضے میں دے دیتا ہے جو کہ اس کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہوتے ہیں، اور وہ جن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اپنے جادو کے ذریعے سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ نقصان بھی وما هم الا باذن اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو تبھی اس جادوگر کا جادو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو یا اس کا حکم نہ ہو تو جادوگر کی جادوگری بھی انسان کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جیسا کہ لبید ابن عاصم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے آپ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں سات تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ قالوا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ سات تباہ کرنے والے گناہ کون سے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، کرنا، والسحر، اور جادو کرنا۔ آپ علیہ السلام نے جادو کو شرک سے ملایا، کیونکہ جادوگر بھی جب تک شرک نہیں کرتا تب تک اس کا جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، وہ کالے رنگ کا بکرا، کالے رنگ کی مرغی اور کالے فلاں جانوروں کو وہ منگاتا ہے، اور بغیر بسم اللہ پڑھے کے وہ ان کو ذبح کرتا ہے اور لے جا کر قبرستانوں میں پھینکتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی کفریہ اور شرکیہ کام ہیں تو وہ کرتا ہے، تبھی وہ جن اور شیاطین اور سرکش جو روحیں ہیں تو وہ اس کے قبضے میں آتی ہیں۔ اور شریعت میں جادوگر کی جو سزا ہے وہ ہے قتل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تقریباً 26 جو ایسے لوگ جو کہ جادو کرتے تھے، کراتے تھے، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں، تو ان تمام کو پکڑ کر قتل کیا۔ اور حضرت میمونہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک عورت نے ان پر جادو کیا تھا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس عورت کو قتل کر دو، تو قتل کر دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جادوگر کی اسلام میں جو سزا ہے وہ ہے قتل۔ قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ شخص بھی اپنے جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو مار دیتا ہے، تو اسی وجہ سے یا تو روحانی طور پر ان کو مار دیتا ہے یا نہیں جسمانی طور پر ان کو مار دیتا ہے، تو اسی لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے ان کو شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ ایسے جادوگروں کو قتل کر دو۔ میرے محترم دوستو، جادوگر کے پہچاننے کی علامتیں کیا ہیں؟ جادوگر کے پہچاننے کی کچھ علامتیں یہ ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھ لو کہ یہ جادوگر ہے، اس لیے کہ جادوگر کسی بھی انسان کو اس کے باپ کی اولاد نہیں سمجھتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کی اولاد سمجھتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے جو دیکھنے میں نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی ان کے رہتے ہیں، اور مولوی اور حافظ بھی لوگ، مفتی صاحب بھی ان کو کہتے ہیں، لیکن وہ جب بھی تعویذ گنڈے پلیتے یہ وہ کرتے ہیں
तो फौरन का फौरन जब आपसे पूछते हैं तो वो आपसे आपका और आपकी माँ का नाम पूछते हैं। माँ का नाम कोई पूछ ले तो समझ ले कि ये जादू है, चाहे वो देखे ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से वो कैसा भी क्यों हो। और दूसरा ये कि मरीज के जिस्म का कोई हिस्सा वो मांगे, मसलन उसके जिस्म के बाल या नहीं तो उसके नाखून वगैरह, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक जादू वो होता है जो कि इंसान के जिस्म के किसी हिस्से पर किया जाए, मसलन उसके बालों पर, उसके नाखूनों पर अगर ये किया जाए तो फौरन का फौरन इसका इफेक्ट होता है और ये असरअंदाज होता है। या नहीं तो अगर वो किसी मरीज से उसके जिस्म का कपड़ा, जो बिलखुसूस ऐसे कपड़े जो कि जिस्म से लगे रहते हैं, मसलन बनियान है या अंडरवेयर, अगर मांगे तो समझ लें कि ये जादूगर है। और इसी तरह कुछ वो आपसे मांगे कि काली मुर्गी और इस तरह के जानवरों का मुतालबा करे और मुतालबा करके ये कहे कि इसे बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर उसे ज़बा कर दो, या खुद बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर वो ज़बा कर देता है और ज़बा करके उसे ना तो किसी दूसरे को खाने के लिए देता है बल्कि ये कहता है कि वो फलां वीरान कब्रिस्तान में ले जाकर इसे फेंक कर आओ, जहाँ ये जिन और शयातीन जिनका जो इसके ताबे रहते हैं उनका जहाँ पर ठिकाना है तो वहाँ पर वो फेंकने का हुक्म देता है। क्योंकि जिस जानवर पर या जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसे शैतान नहीं खा सकता, उसे शैतान नहीं खा सकता, तो इसीलिए वो बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े के वो इन जानवरों को ज़बा करता है। और इसी तरह या जादू वाले तिलस्म या मंत्र वगैरह लिख कर देता है, या ऐसे मंत्र पढ़ता है जो कि आपको समझ में ना आए, आपको समझ में ना आए। बहुत सारे लोग जो कुछ लोगों को धोखा देने के लिए जो आयतें कुरान मजीद की पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद दिल में पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, वो जो असल चीज़ है जिसे छुपाना है वो छुपा देते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें पढ़े जो कि आपको समझ में ना आए तो समझ ले कि ये जादूगर है। और इसी तरह मरीज को ऐसे पलीते या इस तरह की चीज़ें लिख कर देता है कि इनको घोल कर पी लो, या कुछ कागज़ वगैरह लिखकर इसमें वो कुछ मंत्र वंत्र लिखकर या कुछ जायचे बनाकर या कुछ इस तरह के अदद वगैरह लिखकर या कुछ इस तरह के ऐसे हरूफ जो कि आम तौर पर लोगों में मानूस नहीं है ऐसे लिख कर देता है और ये कहता है कि इसको तुम जलाकर इसकी धुनी ले लो। या मरीज जाते ही उसका नाम, उसकी माँ के नाम और उसके शहर का नाम, गांव का नाम और वो किस मकसद से आया हुआ है वो बयान कर दे तो समझ ले कि ये जादूगर है। और इस मरीज को कोई कागज या मिट्टी के बर्तन जिसमें कुछ हरूफ लिखे रहते हैं तो वो देता है कि इसे तुम पानी में घोल कर पी लो, या कुछ कागज वगैरह या मंत्र या तावीज़ वगैरह लिख कर देता है कि तुम अपने घर के फलां हिस्से में इसे दफन कर दो, या नहीं तो सरहाने रख कर सो जाओ या बेड के पास उसे रखो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बात की अलामतें हैं कि वो आदमी जादूगर है या जादूगरों से उसका ताल्लुक है। अब ये तो जादूगरों की निशानियां हैं। अब किसी पर जादू हुआ है ये कैसे पता चलेगा? जादू की कई किस्में हैं, यानी इतनी किस्में हैं कि वो बयान करते जाएं तो आप सारी रात उसमें लग जाएगी। और इतनी किस्में हैं कि मुतनव्वे किस्में, उनमें से जो मारूफ किस्में हैं मैं आपके सामने बताता हूँ। एक है सहर तफरीक, यानी मियाँ बीवी के दरमियान फूट डाल देना, बाप बेटे को जुदा कर देना, माँ बेटे को जुदा कर देना, रिश्तेदारों में फूट डाल देना, या दोस्तों में फूट डाल देना, शरीकों में फूट डाल देना। तो इसके लिए भी जादू किया जाता है और ये उमूमन मुस्लिम माशरे के अंदर ये बहुत ज़्यादा है और बिल्खुसूस यहाँ कुवैत में भी इस तरह की। और एक होता है सहर बंदिश कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता था तो वो लड़की की कहीं शादी हो गई तो वो लड़की के ऊपर ऐसा जादू कर देता है कि वो अपने तकने भी नहीं दी, करीब आने भी नहीं दी, या उसके जो शौहर हुआ है जिसने शादी किया उस पर इस तरह का वो जादू कर देता है कि वो अपनी बीवी के पास जा ही नहीं सकता, या जाता है तो भी नाकाम होता है। तो इसे सहर बंदिश कहते हैं। और इसकी अलामतें ये हैं कि बीवी से पहले बहुत मोहब्बत थी कि का एक
وہ محبت نفرت میں بدل جائے, یا دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائے کا پہاڑ بنا کر وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں, یا شکوک و شبہات میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جائے, یا خاوند کا بیوی کو بشکل نظر آنا, یا بیوی کا شوہر کو بشکل نظر آنا, یا اپنے ساتھی کے ہر کام کو چاہے وہ اچھا کرنا, اور گھر سے باہر ہو تو اچھا رہنا, گھر کے اندر آتے ہی وہ اسے جکڑن محسوس ہونا, تنگی محسوس کرنا اور گھٹن محسوس کرنا, اگر یہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس پر سحر تفریق کیا یا کرایا گیا ہے. اور اسی طرح سحر محبت, بہت ساری عورتیں بالخصوص جن کی شادیاں نئی نئی ہوئی رہتی ہیں تو ان کو یہ خبط سوار رہتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے جتنا محبت کرنا چاہیے اتنا وہ نہیں کر رہا. حالانکہ یہ عموماً یہ غلط فہمیاں ہیں. عورت یہ سمجھتی ہے کہ اب وہ میں نے اسے شادی کر لی ہے تو شوہر اپنے ماں بہن اور تمام خاندان کو ٹھکرا کر وہ صرف میرا ہو جائے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جنہوں نے پالا پوسا ماں بہن اور سارا خاندان اس کا ہے تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جن کی جو محبت ہے ان میں وہ تقسیم کرے, اور جو بیوی کی محبت ہے وہ الگ محبت. محبت کی کئی قسمیں ہیں اور اس کے کئی درجات ہیں. ماں سے جو محبت کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, بیوی سے جو محبت کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, بیٹی سے الگ ہوتی ہے, بہن سے الگ ہوتی ہے, رشتہ داروں سے الگ ہوتی ہے. لیکن وہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہر طرح کی جو بھی محبت ہے وہ صرف میرے ہی لیے ہو اور کسی کے لیے نہ. اور وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر جتنا مجھ سے محبت کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتا ہے, تو اس کے لیے وہ جادوگروں کے پاس جاتی ہے اور جا کر یہ کہتی ہے کہ ایسا آپ تعویذ بنا کر دیں یا ایسا چاہے آپ کوئی جادو کرے کہ میرا شوہر صرف میرا ہو جائے اور کسی کی بات مانے ہی. میرے محترم دوستو, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جادو الٹا اثر کر جاتا ہے. وہ عورت اس طرح کے جادو کراتی ہے تو کبھی وہ جو جادو ہے وہ سحر جنون میں تبدیل ہو جاتا ہے, یعنی وہ بندہ دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے. یا نہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام عورتوں سے, حتیٰ کہ وہ بیوی سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ عورت کو عقل سے کام لینا چاہیے. اگر وہ اپنے شوہر کی بات مانے, اس کی اطاعت کرے تو شوہر اس کا غلام بن جائے گا. اور یہ حقیقی جادو ہے جو کہ جس میں کوئی جادو منتر نہیں ہے. تو اگر عورت شوہر کی بات مانے, اسے اس کی خدمت کرے اور اس سے خوش رکھے, اگر وہ اس کے لیے باندی بن جائے تو وہ اس کا غلام بن جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری عورتیں یہ کام کر کے تو اپنے شوہر کو اپنے شہر میں یا اپنے جادو میں مبتلا نہیں کرتی, بلکہ اس کے لیے وہ جادوگروں کے پاس جاتی ہیں اور اس کو اپنا پیسہ بھی گنوا بیٹھتی ہیں, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. اور اس کی جو علامتیں ہیں, آدمی بیوی سے بے انتہا محبت کرے, بیوی نظر نہ آئے تو پریشان ہو جائے, یا یہ کہ بیوی کی اندھادھن وہ اس کی محبت کرے اور اس کا غلام بے دام بن جائے اور اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو وہ پوری کرے, تو یہ اس کی علامت ہے. اور اسی طرح سحر تخیل, ایک ایسا جادو جو کہ لوگوں کی آنکھوں پر کیا جاتا ہے. آنکھوں پر یہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں عموماً لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جادوگر آتا ہے, آ کر ایک بیج زمین میں ڈالتا ہے, تھوڑا سا پانی ڈالتا ہے تو وہ بیج سے پودا نکلتا ہے, پھر وہ درخت بن جاتا ہے اور اسے آم پھر وہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں, یا دو پتھروں کو رکھ کر اس پر کچھ پڑتا ہے تو وہ دونوں بکرے بن جاتے ہیں اور آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ کرتب دکھائے. اسے سحر تخیل کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے قصے میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت جادوگروں کا مقابلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنا گر آزمائیں یا آپ اپنا گر آزمائیں. قال بل القوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا گر آزماؤ. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. انہوں نے جو رسیاں اور ڈنڈے پھینکے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا کہ وہ رینگ رہے ہیں, سام بن کر. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. قلنا لا تخف, ہم نے کہا کہ یہ نہیں, انک انت الاعلی, آپ ہی سربلند رہیں گے. القی ما فی یمینک, آپ کے داہنے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اسے ڈال دیں. وہ جتنے بھی انہوں نے جھوٹ باندھ رکھا ہے ان تمام کو وہ نگل جائیں. القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر, انہوں نے جادوگر کی جادو انہوں نے یہ کیا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, جس وقت جادوگر کا حق سے مقابلہ ہو تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈنڈا ڈالا تو اس نے وہ اژدھا بن کر ان تمام کو چھٹ کر گئے, اور وہ حقیقی اژدھا بنا تھا. یہ نہیں کہ کوئی یہ جادو کا, حقیقی اژدھا بن کر ان تمام کو چھٹ کر گیا اور جادوگروں کے سامنے منہ کھول کر کھڑا ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھنے لگا گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہو تو اگر اجازت دے تو ان کو بھی میں چھٹ کر جاؤں. تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, جتنے بھی جادوگر تھے سجدے میں گر پڑے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جادو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں. فرعون نے ان کو سولی پر چڑھا دیا, وہ ہنستے کھیلتے سولی پر چڑھ گئے, لیکن انہوں نے فرعون کے مطالبے کو انہوں نے پورا نہیں کیا. تو میرے محترم دوستو, اسے سحر تخیل کہتے ہیں. اور اسی طرح سحر جنون, آدمی کو جنون مجنون بنا دینے یا دیوانہ بنا دینے کے لیے جادو کرنا, اور اس کی علامتیں یہ ہیں پریشان خیالی, شدید نسیان اور بھول, بے تکی باتیں, ٹکی باندھ کر کسی ایک طرف آدمی دیکھتا رہتا ہے, یا ٹیڑھی نگاہ سے لوگوں کو دیکھنا, یا ایک جگہ نہ ٹہلنا, کسی خاص کام کو جاری نہ رکھنا, اپنی ظاہری شکل و صورت کا کوئی خیال نہ رکھنا, یہ سحر جنون کی علامات ہے. اور اسی طرح سحر امراض, کسی کو کسی خاص مرض میں مبتلا کرنے کے لیے جادو کرنا, یعنی کسی کو جادو کے ذریعے سے معطل کر دے کہ اس کا جسم یہ حرکت نہ کر سکے, یا اس کی ٹانگیں نہ حرکت کر سکیں, یا اس کے ہاتھ نہ حرکت کر سکیں, اس طرح کا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی عروق الانسان کا مجرى الدم, کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے. تو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے کسی شیطان کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ خون کے ذریعے سے وہ انسانی رگوں میں چلا جائے, تو وہ اس میں داخل ہوتا ہے اور جسم کے کسی یہ خاص حصے کو مفلوج کر دیتا ہے یا بیمار بنا دیتا ہے. اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے ٹانگ حرکت نہیں کرتی, کئی ٹیسٹ کراتا ہے, ٹیسٹ نارمل آتے ہیں, کوئی اس میں بات ہی نہیں رہتی, لیکن یہ کہ تکلیف ایسی رہتی ہے کہ آدمی ٹانگ بھی نہیں ہلا سکتا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو یہ سارے کے سارے یہ جنات اور شیاطین کے ذریعے سے, جادو کے ذریعے سے کی جاتی ہیں. اور اس کی علامتیں یہ ہیں کہ کسی ایک عضو میں دائمی درد کا رہنا, مرگی کا دورہ پڑنا, اور اعضائے جسم میں سے کسی ایک عضو کا بے حس و حرکت ہو جانا, یا سارے جسم کا بے حس و حرکت ہو جانا, یا ہوا سے خمسہ میں سے کسی ایک کا چلا جانا. مثلا آدمی بول نہ سکے, یا سن نہ سکے, یا دیکھ نہ سکے, تو اس طرح کی چیزوں. اور اسی طرح سحر حواتف, یعنی آدمی کو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں, کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا ہے, کوئی اسے ڈرا رہا ہے, کوئی اسے بھو رہا ہے, اور انسان سو گیا تو اسے پریشان کن خیالات, پریشان کن خواب آتے ہیں, اور خواب میں کوئی ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی ڈرا دھمکا رہا ہو, یا نہیں تو چاہے بیداری میں ہو تو اسے آوازیں محسوس ہو, تو اسے سحر حواتف کہتے ہیں. اور اس کی علامتیں یہ ہیں کہ انسان کو چیخ و پکار سنائی دے, خوفناک خواب آئے, خواب یا بیداری میں اسے محسوس ہو کہ کوئی اسے بلا رہا ہے. یا عورتوں کو عموماً جو جادو کیا جاتا ہے اس میں سے ایک جادو ہے سحر استحاضہ. حیض وہ ہے جو کہ دور شہریہ, جسے عادت شہریہ کہتے ہیں, کہ وہ منتلی جو عورتوں کو آتا ہے, تو وہ تو معروف کن ہے. اس کے علاوہ بھی عورتوں کے رحم سے کچھ خون نکلتے ہیں جسے کہ استحاضہ کہتے ہیں, اور یہ انسان عورت کا اصل خون رہتا ہے, اس کے جسم کا خون رہتا ہے,
اور وہ جاری ہوتا ہے، عورت اس سے دبلی پتلی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار اتنا خون نکل جاتا ہے کہ عورت مر بھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی سحر استحاضہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ہی عرق ولیس بحیض، یہ جو استحاضہ ہے یہ ایک رگ سے نکلنے والا خون ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انما ہی من رغزۃ الشیطان، شیطان جو کہ خون بن کر انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ ایڑ لگاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رگ پھٹ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ جو جادو کے ذریعے سے کیے اور کرائی جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہے؟ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا ہے، بالخصوص صبح کی نماز کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے یا مدینہ منورہ کے نہ مل سکے تو کسی بھی جگہ کے اجوا 7 عدد کھجور اگر صبح میں کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس دن سحر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح آدمی ہمیشہ باوضو رہے، صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ قل اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ اور اسی طرح صلاۃ اللیل اور تہجد کا اہتمام آدمی کرے، اور سونے سے پہلے وضو کرے، بیت الخلاء میں جس وقت جائے تو جانے سے پہلے دعا پڑھ کر جائے۔ آدمی گندگی کی جو جگہیں ہیں وہاں پر جنات اور شیاطین حاضر ہوتے ہیں۔ آدمی اگر وہ بغیر بسم اللہ کہے یا بغیر بسم اللہ کہے یا دعا پڑھے کہ اگر جاتا ہے تو شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ تو اور بالخصوص جہاں پر انسان ننگا ہوتا ہے، مثلا نہاتے وقت یا بیت الخلاء کے وقت، اس طرح کی جگہوں پر آدمی جانے سے پہلے دعا پڑھ کر جائے۔ اور اسی طرح ہم بستری کے وقت خصوصیت کے ساتھ آدمی بسم اللہ پڑھ کر جائے اور یہ دعا کر کے جائے اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ اس کام میں تو ہم کو شیطان سے دور رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرما تو اس کو بھی تو شیطان سے دور رکھ۔ تو یہ دعا پڑھ کر جائے۔ تو یہ ساری کی ساری احتیاطی تدابیر ہیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دن میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح میں 3 مرتبہ شام میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی آفت سے اسے بچاتی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ آدمی موحد رہے، توحید والا رہے، تو انشاءاللہ شیطان توحید والے سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ جو شرک کرنے والا اور بدعت و خرافات میں ڈوبا رہتا ہے تو شیطان ان کے وہ تو شیطان کا ہی بندہ بنا رہتا ہے، تو اس لیے ان کو جتنا بھی پریشان کرنا ہے تو یہ جن و شیاطین پریشان کرتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، اگر کسی بندے کو اللہ نہ کرے جادو ہو جائے تو اس پر کون سی ایسی آیتیں ہیں جن کو کہ پڑھ کر دل جائے؟ میرے محترم دوستو، کسی کے پاس پین کاغذ ہے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، یہ آیت نمبر 164، اور اسی طرح آیت الکرسی، اور اسی طرح آمن رسول سے لے کر آخر تک، جو سورہ بقرہ کی آمن رسول ہے وہاں سے لے کر آخر تک، اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 سے لے کر 120، اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 80 سے لے کر 82 تک، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک، اور اسی طرح سورہ مومنون کی آخری سورہ مومنین کے آخری آیتیں 115 سے لے کر 118، یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنین کے
آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک. اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک. والصافات صفا والزاجرات زجرا والتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، یہ 10 آیت تک. اور اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 22 اور 23، سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور سورہ جن کی آیت نمبر 3، اور چاروں کل 3 مرتبہ. اور پھر یہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کرے، پانی پر دم کرے، اگر زیتون کا تیل بھی ہو تو اس پر بھی دم کرے. اور ساتھ ہی یہ بھی دعائیں پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ بھی. اور اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھیں. اور اسی طرح اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں. اور اسی طرح بسم اللہ ارقیک من کل شیء ذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہم اشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں. اور اسی طرح عذاب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر به سقما اللہم انزل علیہ شفاء من شفائک ورحمۃ من رحمتک، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں. اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھے. پڑھ کر اس شخص پر دم کرے اور اس پانی پر بھی دم کرے، اس تیل پر بھی دم کرے، اور اس تیل سے آدمی جسم کی مالش کرے، اور اس پانی کو پیتا جائے، جیسا جیسا پانی کم ہوتا جائے اس میں ملاتا جائے. اور 3 مرتبہ اس پانی سے نہائے، اس طرح کہ بالٹی میں ایک پانی لے اور اس پانی میں سے تھوڑا پانی اس میں ملا لے، اور 7 بیر کے جو تازہ پتے ہیں تو اس میں کچل کر ڈالے، اور 3 مرتبہ نہائے. اور وہ پانی عام حمام میں نہ نہائے بلکہ ایسی کسی ٹب میں وغیرہ میں نہائے، تاکہ وہ پانی عام گٹر میں نہ جائے، اور اسے کوئی ایسی جگہ پر جہاں کے لوگ چلتے پھرتے نہ ہو تو اس جگہ پر وہ پانی کو گرا دے. تو انشاءاللہ اگر یہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسے شفا یابی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور ہماری آل اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شریر انسانوں سے، شریر جنات سے، اور ہر قسم کے شریر جادوگروں سے اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے. اور اللہ رب العالمین جتنے بھی لوگ اس طرح کی شریر حرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. محترم دوستو، ہمارے بھائی یہ کیسٹ بناتے ہیں، تو اگر کوئی بھائی اگر اس کی ویڈیو بنا کر اگر وہ تقسیم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور جو لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی اسے ثواب ملے گا. تو میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بندہ چاہے اسے لے لے، 150 یا 200 جتنا بھی وہ کر سکتا ہے وہ کر کے اگر اس کیسٹ کو وہ زیادہ سے زیادہ چاہے لوگوں میں پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور بھائی افتخار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تو وہ ہر ہفتہ آپ کے لیے یہاں پر ناشتے کا بندوبست کرتے ہیں. بھائیوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ضرور ان کے دسترخوان سے پہلے اٹھائیں.